بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر کانفلکٹ کی ہی کنٹینیویشن میں ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے دا کانسیپٹ آف کانفلکٹ کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس میں یہ پڑھا تھا کہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے نظریات آپس میں مختلف ہوتے ہیں تو وہاں پر کانفلکٹ جنم لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف کانفلکٹ پڑھی تھی، جس میں ہم نے ڈائریکٹ کانفلکٹ اور انڈائریکٹ کانفلکٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے اس میں ہم دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انجرڈ کر سکتے ہیں، اور بھی اس کو فزیکلی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ انڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہم نقصان نہیں پہنچاتے، اس کو انجرڈ نہیں کرتے یا کوئی ہمیں انجرڈ نہیں کرتا، بلکہ ایسے اس کے گول کے حصول کے راستے میں ایسے روڑے اٹکاتے ہیں کہ وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں، جس کا تعلق انڈائریکٹ کانفلکٹ سے ہے۔ آج جو ہم کانسیپٹ پڑھنے جا رہے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کازز آف کانفلکٹ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ یونیورسل ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ کانفلکٹ نہ ہوتا ہو۔ ہر گروپ میں، ہر کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں جہاں ڈفرینٹ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ایج گروپ کے لوگ پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ڈیموگرافک کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے۔ ڈاروین کے مطابق، اکارڈنگ ٹو ڈاروین، the principle of struggle for the existence and survival for the fittest are the main causes of the conflict۔ جب ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مقاصد کا حصول چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے ہوتے اور کسی اور کا مقصد جو ہے ہمارے مقصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے تو ہمارا اس سے کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کے مقصد کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ آج کا پہلا جو ہمارا ڈفرینسز ہے، جو کاز ہے، وہ انڈیویجول ڈفرینسز ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز سے مراد ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب ایک بندے کا انٹرسٹ دوسرے بندے کے انٹرسٹ سے مختلف ہوتا ہے تو ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل ایسے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کے درمیان یا بچوں کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان اگر نظریات آپس میں نہیں ملتے تو ان میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ No two men are alike in their nature, attitude, ideals and interests۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی ان کی نیچر ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہوگی۔ جب ایک دوسرے سے مختلف نیچر ہوتی ہے اور ہمارے اندر ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، جب ہم برداشت کی کمی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے، اس کی باتوں کو کے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں رکھتے، تو اس وقت کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ On account of these differences, they fail to accommodate themselves۔ یہی وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم دوسرے کو اکوموڈیٹ جب نہیں کرتے تو ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں اور تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جو مین ریزن ہے وہ کلچرل ڈفرینس کی ہے۔ کلچرل ڈفرینسز سے کیا مراد ہے؟ جب ایک کمیونٹی کے اندر 2 یا 3 مختلف گروپس رہتے ہیں اور وہ جب مختلف موقعوں کے اوپر اپنے ریچولز کو پرفارم کرتے ہیں اور وہ ان کے ریچول دوسرے گروپ کے ریچول سے تضاد رکھتے ہیں، ان سے مطابقت نہیں رکھتے، تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ سم ٹائم کانفلکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی نیچر جو ہے وہ سویئر ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، عام طور پر یہ ریلیجس جب آپ اپنے ریچولز پرفارم کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر جہاں اور بھی ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جو ہے آپ کے کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ ریلیجن کی بیس کے اوپر کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ریلیجن کی بیس کے اوپر قائم ہوا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ کلیش آف انٹرسٹ ہے۔ The interest of different people or group occasionally clash. Thus, the interest of the workers clash with those of employers, which leads to conflict among them۔ Sometimes ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے امپلائر اور امپلائیز کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے جب ان کے انٹرسٹ میچ نہیں کرتے۔ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ زیادہ بینیفٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جو امپلائر ہے وہ کم بینیفٹس کے اوپر زیادہ کام لیتا ہے۔ سو دیر از اے کلیش، دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا انٹرسٹ آف 2 گروپس۔ تو جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تب بھی معاشرے میں، کمیونٹی میں، آرگنائزیشن میں، گھر میں کلیش اور کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ سوشل چینج۔
کانفلکٹ کی ایک وجہ جو ہے وہ سوشل چینج بھی ہے. سوشل چینج بیکم اے کاز آف کانفلکٹ وین اے پارٹ آف سوسائٹی ڈز ناٹ چینج along the changes with the other part. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ میڈیا کا دور ہے. اس آج کل اتنے زیادہ معاشرے کے اندر جلدی چینجز آتے جا رہے ہیں کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا ہے. جب آپ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتے, ایک گروپ معاشرے کا چینج نہیں ہوتا دوسرے گروپ کے ساتھ, تو ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے گولز میں ڈفرینس آ جاتا ہے. جب گول میں, ایمز میں ڈفرینس آ جاتا ہے تو تضاد پیدا ہوتا ہے. سوشل چینج causes cultural lag which leads to the conflict. The parent-youth conflict is the result of social change. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے, ماں باپ کے ویوز بچوں کے ویوز کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے, جس کو ہم جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو کانفلکٹ ہے یہ سوشل چینج کا نظریہ ہے. پیرنٹس جس ایرا میں, جس دور میں بڑے ہوئے تھے وہ ان کا دور تھا, جو بچے جس دور میں بڑے ہو رہے ہیں یہ ان کا دور. درمیان کا جو عرصہ ہے یہ ایک گیپ ہے. سو بچوں میں اور ماں باپ میں, جو اس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں, وہ یہی کانفلکٹ ہے. ان شارٹ, کانفلکٹ از این ایکسپریشن آف سوشل ڈس ایکولیبریم. ڈفرنس بٹوین کانفلکٹ اینڈ کمپٹیشن. عام طور پر کانفلکٹ اور کمپٹیشن کو ایک ہی نظریے میں لیا جاتا ہے, بٹ کانفلکٹ اور کمپٹیشن جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. کانفلکٹ انوالوز کانٹیکٹ, کمپٹیشن ڈز ناٹ. کانفلکٹ میں کانٹیکٹ ضروری ہے, فزیکل کانٹیکٹ ہو گیا, لیکن کمپٹیشن میں جو ہے وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے. کانفلکٹ ٹیک پلیس آن این conscious level, competition is unconscious level. Conflict is an intermittent process, competition is a continuous process. Competition is non-violent, conflict may be involve violence. جب ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ کانفلکٹ کی اور انڈائریکٹ کانفلکٹ کی, تو ڈائریکٹ کانفلکٹ کے اندر وائلنس بھی شامل ہوتا ہے, جبکہ کمپٹیشن میں وائلنس شامل نہیں ہوتا. Conflict disregards social norms. Competition does care for these norms. Competition impersonal, conflict become personalized. یہ ایک بہت بڑی ڈفرنس ہے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ پرسنل بیسس کے اوپر ہوتا ہے. وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ پرسنل بیسس پہ جب دوسرے کے نظریات سے اختلاف ہوتا ہے تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, جبکہ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ آپ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں کے مقاصد آلموسٹ سیم ہوتے ہیں, آپ کا مقصد اس سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو کمپٹیشن جو ہے وہ امپرسنل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آج کے لیکچر میں آپ کو دا کانسیپٹ آف کانفلکٹ بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا, اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو جو نوٹس اور بکس کا ریفرنس دیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تھیریز ڈسکس کی تھی ان میں کانفلکٹ تھیری کو ڈسکس کیا تھا, تو اگر آپ اس کو بھی ریوائز کریں گے تو آپ کو دا کانسیپٹ آف کانفلکٹ بہت اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.